بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء وما جنوبه من الدواب والسماع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وآخرون وهو حدیث معلول۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا بلغ الماء 40 قلة لم ينجس، رواه الدارقطني وإسناده صحيح۔ آج ہماری آثار سنن کی حدیث نمبر 5 اور 6 ہیں۔ پانچویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا گیا، سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ وما جنوبہ من الدواب والسباع، وما جنوبہ من الدواب والسباع، اور چوپایوں اور درندوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 قلے ہوں، لم یحمل الخبث، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا یا وہ ناپاکی کو، نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ رواہ الخمسۃ، اس کو 5 نے روایت کیا۔ ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ خمسہ سے پھر علامہ نعموی کیا مراد لیتے ہیں۔ وہ حدیث معلول، اور یہ حدیث معلول ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمر، چھٹی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذا بالغ الماء 40 قلۃ، جب پانی 40 کلوں تک پہنچ جائے، یعنی جب پانی 40 کلے ہوں، لم ینجس، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اوپر کی حدیث میں 2 کلوں کا ذکر ہے، اس حدیث میں 40 کلوں کا ذکر ہے۔ اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اب دونوں احادیث کے ترجمہ کے بعد ان کی تشریح سن لیجئے۔ 5ویں حدیث مبارکہ کو معلول کہا گیا۔ تو معلول کا کیا مطلب ہے؟ حدیث معلول کا مطلب راوی میں طعن کی وجہ سے حدیث کی ایک قسم مردود ہے، یعنی جسے رد کیا جاتا ہے۔ استدلال کرنا اس حدیث سے درست نہیں ہوتا۔ راوی میں طعن کے 10 اسباب ہیں، ان میں ایک فحش الغلط، یعنی واضح غلطی کرنا ہے۔ یہ غلطی سند اور متن دونوں میں ہو سکتی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اگر قرائن سے راوی کے اس وہم پر اطلاع ہو جائے کہ وہ مرسل یا منقطع کو موصول قرار دیتا ہے، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی قسم کے اوہام، مثلا موصول کو مرسل قرار دینا، یا مرفوع کو موقوف قرار دینا، یا بالعکس، جو حدیث میں طعن کا موجب ہیں، اور اس کی معرفت تب ہوتی ہے جب اس حدیث کی تمام سندوں پر عبور حاصل کر لیا جائے، تو یہ حدیث معلل ہے۔ حدیث معلل کی معرفت علم حدیث میں انتہائی غامض اور دقیق ہے۔ جب تک کسی شخص کو علم حدیث میں قوی ملکہ حاصل نہ ہو، اس کو حدیث معلل کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ علامہ نعموی خود اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 1 سے زائد علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ جو بحث تھی، یہ طالب علموں کے لیے ہے، اصطلاحات انہی کو ہی سمجھ آ سکتی ہیں۔
اس فنی بحث کے علاوہ ان دو احادیث کی تشریح میں اگلا جو مسئلہ حاصل ہو رہا ہے وہ ہے پانی میں نجاست گر جانے کا مسئلہ۔ جس پانی میں نجاست گری ہو اس کی دو صورتیں ہوں گی، وہ پانی جاری ہوگا یا ٹھہرا ہوا۔ جاری پانی تب ناپاک ہوگا جب تین اوصاف میں سے ایک بھی تبدیل نہ ہو، اور اگر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر یا تو قلیل ہوگا یا کثیر۔ اس صورت میں کہ جب پانی ٹھہرا ہوا ہو اور قلیل ہو تو اس میں دو قسم کے اختلافات ہیں۔ قلیل کی مقدار میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، اور قلیل ناپاک کب ہوگا اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک قلیل پانی تھوڑی سی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، چاہے پانی کے اوصاف یعنی رنگ، بو، ذائقہ یا پانی کی طبیعت، رقت اور سیلان تبدیل ہو یا نہ ہو۔ اور قلیل کی مقدار عند الاحناف یہ ہے کہ ایک طرف ہلانے سے دوسری طرف ہل جاتی ہو، یا 10 ذراع یعنی 10 گز لمبی اور 10 گز چوڑی نہ ہو۔ 1 ذراع 1.5 فٹ کا ہوتا ہے تو 15 بائی 15 فٹ سے کم ہو۔ یہی احناف کا موقف ہے۔ احناف کے موقف پر مختصراً دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل کتے کے جھوٹے پانی سے اخذ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، حالانکہ کتے کے منہ ڈالنے سے پانی کے اوصاف یا طبیعت میں تو تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے باوجود برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر پانی تھوڑا ہو تو نجاست سے ناپاک ہوگا۔ تو احناف کے نزدیک پانی تھوڑا ہو، اس میں تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں بھی نجاست گر جائے اور پانی کے اوصاف کو تبدیل نہ کرے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ احناف کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں اوصاف کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احناف کی دوسری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے اور اس پانی سے وضو یا غسل کرنے سے منع فرمانا ہے۔ یہ منع فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تیسری دلیل سابقہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں نیند سے اٹھنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھونے کا حکم دیا۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہاتھ پر نجاست لگنے کا قوی احتمال بھی ہو تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے ہاتھ پر نجاست ہو، وہ برتن میں ہاتھ ڈالے، تھوڑی سی نجاست برتن میں گر جائے گی، تھوڑی سی نجاست سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس طرح کی دیگر بے شمار روایات ہیں جن سے قلیل پانی میں نجاست گرنے سے پانی کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کثیر پانی کی مقدار کیا ہے، یعنی قلیل اور کثیر کی کیا مقدار ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی کی مقدار کا متعین ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بعض احادیث میں ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور مذکورہ احادیث سے تھوڑی سی نجاست گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے، تو ضرور ایک مقدار ہونی چاہیے۔ یعنی ٹھہرے ہوئے پانی کو ناپاک بھی قرار دیا جاتا ہے اور پاک بھی قرار دیا جاتا ہے، تو کس صورت میں یہ پاک ہوگا اور کس صورت میں یہ ناپاک ہوگا، لازمی بات ہے کوئی مقدار ہوگی تو پتہ چلے گا۔ بعض کے نزدیک یہ مقدار قلتین 2 قلے ہیں، جیسا کہ حدیث نمبر 5 میں ہے، لیکن اس حدیث سے احناف دلیل نہیں پکڑتے، یعنی وہ 2 قلے اختیار نہیں کرتے، کیونکہ احناف کے نزدیک اس حدیث کی سند اور متن دونوں میں اضطراب، سند کا اختلاف حدیث معلول کے ضمن میں گزرا۔
علامہ نیموی نے حدیث نمبر 6 میں 40 کلوں کا ذکر کر کے حدیث کے متن کی اضطراب کی طرف اشارہ کیا کہ بعض حدیث میں 2 کلے ہیں، ایک حدیث میں 2 کلوں کا، دوسری میں 3 کلوں کا، تیسری میں 1 کلے کا، چوتھی حدیث میں 40 کلوں کا ذکر ہے۔ اب کون سی روایت مانی جائے گی، 40 والی یا 1 والی، 2 والی، 3 والی؟ اس میں اضطراب ہے۔ نیز کلے کا معنی مٹکا بھی ہے، بمعنی قد آدم بھی کیا جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی اور اوپر والی شے بھی کلے کے مطلب میں شامل ہے۔ تو کون سا معنی لیا جائے گا؟ ان 4 معنی کلے کو رہے ہیں: مٹکا، بندے کا قد، پہاڑ کی چوٹی اور اوپر والی شے۔ یہ کلے کے 4 معنی اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ تو ان 4 میں سے کلے کا کیا معنی لیا جائے گا؟ اس میں اضطراب ہے۔ اس اضطراب کی بنا پر احناف کہتے ہیں کہ مائے کثیر و قلیل کا فرق علاقے کی رائے کے مطابق کیا جائے گا، اور وہ عام طور پر وہی ہے کہ اگر پانی کی ایک طرف کو ہلائیں تو دوسری جانب کا پانی نہ ہلے، یہی داہ درداہ ہوتا ہے۔ 2 مٹکوں کے استدلال کے برعکس جو آثار بھی ہیں، یہ آثار ہیں، یعنی احناف حدیث کلتین سے تو استدلال نہیں کرتے کیونکہ اس کی سند میں بھی متن میں بھی اضطراب ہے، بلکہ علاقے کی رائے پر پانی کی مقدار کو متعین کرتے ہیں، اور علاقے کی رائے کے علاوہ پانی کو دہ دردہ مقرر کرنے پر کچھ آثار بھی موجود ہیں۔ حضرت جابر حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکا زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا تو سارا پانی نکالا گیا۔ دوسرا اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک کنویں میں چوہا گر کر مر گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی نکالا جائے۔ ان آثار سے معلوم ہوا کہ 2 کلوں کا مفہوم واضح نہیں۔ اگر مٹکے مراد لیں تو یقیناً ان کنووں میں 2 مٹکوں سے زیادہ پانی ہوگا، لیکن اس کے باوجود پانی ناپاک ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ کنویں دہ دردہ سے کم تھے۔ دہ دردہ کا اعتبار بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 2016 عیسوی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شرح الوقایہ میں مذکور ہے کہ ہم نے دہ دردہ کا اعتبار اس لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کنواں کھودا اس کی حریم یعنی ارد گرد کی دیوار 40 ہاتھ ہے، پس ہر جانب سے اس کی حریم 10 ہاتھ ہوگی، اور کوئی دوسرا شخص کنواں کھودے تو وہ اس کے چاروں طرف سے 10 ہاتھ چھوڑ کر دوسرا کنواں کھودے گا۔ اور اسی حدیث سے دہ دردہ کی مقدار کا تعین کیا گیا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں جو ایک کنویں کو دوسرے کنویں سے 10 ہاتھ تک فاصلہ دے کر جو کھودنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک کنواں اگر کھودا جائے اور پھر اس کے ساتھ دوسرا جو کنواں کھودا جائے تو اس کا جو فاصلہ ہے دوسرے کنویں کا پہلے کنویں سے وہ 10 ہاتھ ہو، تاکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ایک کنویں میں نجاست آ جائے تو دوسرا کنواں اس سے تقریباً 10 ہاتھ دور ہو۔ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر 10 ہاتھ جتنی لمبائی یا چوڑائی وغیرہ ہو تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے حدیث کلتین کو مائے جاری پر بھی محمول کیا ہے، یعنی وہ جو حدیث کلتین گزری ہے احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جاری پانی کے بارے میں، اور جو جاری پانی ہوتا ہے وہ تھوڑی سی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک پانی کے اوصاف تبدیل نہ ہو۔
اس کی تفصیلی بحث امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں کی ہے۔ واللہ اعلم۔